السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سجدہ تلاوت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک کے سجدے کیسے کریں؟ قرآن پاک کے اندر 14 سجدے ہیں، آیت سجدہ 14 ہیں، جن کو پڑھنے کے بعد جو بھی بندہ اس آیت کے اس حصے کو پڑھے گا اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ اسی وقت فوراً کرنا یہ افضل ہے اور سنت طریقہ ہے، اور اس کے بعد اگر جب آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ کو وقت ملے، اس سجدے کو آپ ذہن نشین رکھیں کہ مجھ پر آیت سجدہ جو ہے، سجدہ تلاوت مجھ پر واجب ہے، وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ جو بندہ تلاوت کر رہا ہے اس پر تو سجدہ تلاوت واجب ہے، لیکن جو بندہ اس آیت کو سنے گا، ایک تو بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں بیٹھا اگر کوئی شخص وہ سن لے تو اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اگر آپ امام صاحب کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں، امام صاحب نے آیت سجدہ تلاوت کی تو امام پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا اور مقتدیوں پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے شرائط ہیں، پاکیزگی ہو، جگہ پاک ہو، قبلہ رو ہو، نیت ہو، جو بھی نماز کی شرائط ہیں وہی سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی شرائط ہیں۔ اگر آپ بے وضو ہیں، آپ پاک نہیں ہیں، ناپاک ہیں، تو آپ سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے۔ اب سجدہ تلاوت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ جب آپ آیت سجدہ کو پڑھیں اسی وقت آپ قرآن کو بند کر دیں اور کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ یہاں پر اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ بلند نہیں کرنے، کیونکہ آپ سجدہ تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ آپ نے ایک سجدہ کرنا ہے، سجدہ تلاوت ایک ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک آیت پڑھی ہے، ایک آیت سجدہ پڑھی ہے تو ایک سجدہ واجب ہے، اگر دو آیت سجدہ پڑھی ہیں تو دو سجدہ تلاوت واجب ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے ذمہ پر آپ نے ایک قرآن پاک مکمل پڑھ لیا ہے اور آپ نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا تھا تو آپ کے اوپر 14 سجدے کرنا واجب ہے۔ اس کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 14 سجدے کیسے کریں گے۔ پہلے اس کو سماعت فرمائیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، ایک سجدہ کریں، سجدہ کرنے کے بعد سجدے کے اندر تسبیح پڑھیں، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہوتے ہی آپ کا یہ سجدہ مکمل ہو جائے گا۔ اب جو شخص 14 آیت سجدہ پڑھتا ہے، قرآن پاک مکمل پڑھتا ہے، اس پر 14 سجدے واجب ہیں۔ اب ان 14 سجدوں کو کس طریقے سے ایک ساتھ کیسے ادا کرے گا؟ تو اس کا صحیح اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھانے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، پہلا سجدہ کریں، تسبیح پڑھیں، پھر آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد پھر آپ سجدے میں جائیں، یہ دوسرا سجدہ کریں، پھر اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ اس طرح آپ نے مکمل 14 سجدے ایک ساتھ ہی ادا کرنے۔ آپ نے نہ سلام پھیرنا ہے نہ کھڑے ہونا ہے، لیکن جب آپ 14 سجدے مکمل کر لیں گے، 14 سجدے مکمل کرنے کے بعد آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، 14 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد جیسے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، یہ آپ کے 14 سجدے جو آپ پر سجدہ تلاوت واجب تھے وہ ادا ہو جائیں گے۔ یہ سنت اور افضل طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص وہیں پر تلاوت کرتے ہوئے وہیں پر اس کے پاس جگہ بھی میسر ہے، پاک بھی ہے، جگہ بھی پاک ہے، تو وہیں پر قرآن پاک کو بند کرے اور قبلہ رو ہو کر وہاں پر آیت سجدہ تلاوت کرے، وہاں پر بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے، ہاتھ نہیں اٹھانے، سجدے میں چلا جائے، سجدہ کرنے کے بعد پھر اٹھ کر بیٹھ جائے۔ یہ طریقہ بھی صحیح ہے۔ اس طریقے سے بھی اگر سجدہ کریں گے تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، لیکن افضل اور سنت طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ چاہے آپ پر ایک سجدہ تلاوت واجب ہے، 2 واجب ہیں، 3 واجب ہیں، یہ 14 کے 14 سجدے آپ پر اگر واجب ہیں تو اس طریقے سے آپ ادا کریں گے، آپ کے سجدہ تلاوت ادا ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ تھا سجدہ تلاوت ادا کرنے کا صحیح طریقہ، سنت طریقہ۔ اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر دیتا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے ہاتھ بھی نہیں اٹھانے اور سلام بھی نہیں پھیرنا۔ یہ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اور جو شخص سنتا ہے، ایک تو پڑھتا ہے، اگر کسی نے آیت سجدہ کو سن بھی لیا تو اس پر بھی واجب ہو جائے گا۔
آپ نے ان سجدوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اگر آپ فی الفور نہیں کر سکتے تو ان سجدوں کو آپ ذہن میں رکھیں. جب آپ مسجد میں نماز ادا کرنے جائیں تو اس وقت نماز سے پہلے یا نماز کے بعد آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. لیکن شرائط وہی ہیں جو نماز کی ہیں، اور مکروہ وقت میں بھی آپ سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے. جو مکروہ اوقات ہیں، نماز کے جو مکروہ اوقات ہیں، جن اوقات کے اندر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ان اوقات میں سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے. امید ہے کہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.